حامدا ومصلیا علی رسولہ الکریم۔ آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے، اور 17 تاریخ کو آپ جانتے ہیں کہ کفر اور ایمان کا پہلا معرکہ وقوع پذیر ہوا، جسے غزوہ بدر الکبریٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس دن کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمان اس میں 313 تھے اور کافر 1000 یا اس سے بھی زائد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلیل التعداد ہونے کے باوجود اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور کفار ذلت سے دوچار ہوئے۔ بہت سارے کفار اس میں واصل جہنم ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں شریک ہونے والوں کو بڑی فضیلتیں نصیب فرمائی ہیں۔ بخاری شریف کی 2 حدیثیں ہیں جس سے اصحاب بدر کی فضیلتیں واضح ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل آئے۔ امام بخاری نقل فرماتے ہیں، جاء جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تعدون اہل بدر فیکم، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اصحاب بدر کو جملہ مسلمانوں میں کیسا دیکھتے ہیں؟ اصحاب بدر کی فضیلت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من افضل المسلمین، اصحاب بدر تمام مسلمانوں میں افضل اور اعلیٰ ہیں۔ قال، تو حضرت جبریل نے کہا، وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، یا رسول اللہ اسی طرح ملائکہ میں بھی وہ ملائکہ جو بدر کے مقام میں حاضر ہوئے، اس معرکے میں حاضر ہوئے، وہ ملائکہ تمام ملائکوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اصحاب بدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ وہ تمام مسلمانوں میں افضل اور اعلیٰ ہیں، صاحب فضل و کمال ہیں۔ اسی طرح امام بخاری نے ایک اور حدیث نقل فرمائی ہے، اصحاب بدر سے سرکار نے خوش ہو کر ان سے محبت کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں پر خصوصی نظر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے بدر والوں سے فرمایا کہ اے اہل بدر، اب تم جو چاہو کرو، میں نے تمہاری بخشش کر دی ہے، اب تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہ دے گا۔ تو اتنی بڑی فضیلت تھی کہ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اب اہل بدر غفلت میں مبتلا ہو جاتے، اصحاب بدر نافرمانی کی زندگی میں کہ اب ہمیں اجازت مل گئی ہے، بلکہ ان نفوس قدسیہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور خشیت میں اور اس کی یاد میں بسر ہوتی نظر آتی ہے۔ انہوں نے کبھی بھی نافرمانی کی زندگی نہ گزاری، حالانکہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ بشارت انہیں ملی۔ تو جنہیں یہ بشارتیں ملی وہ بھی فرما برداری کی زندگی گزارتے رہے، نافرمانی میں انہوں نے اپنے آپ کو ملوث نہ کیا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے پاس تو بشارتیں بھی نہیں ہیں اس طرح کی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان حضرات سے سبق لیتے ہوئے کہ کس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں افضل اور اعلیٰ اور بخشے ہوئے لوگ تھے، اس کے باوجود احتیاط کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاریں، احکام کی بجا آوری میں گزاریں، اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے
زندگی گزاریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قلیل التعداد ہونے کے باوجود انہیں فتح اور کامیابی جس طرح انہیں نصیب فرمائی آج کے مسلمانوں کو بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اصحاب بدر کے صدقے اللہ تعالیٰ آج بھی مسلمانوں پر جو یہ کڑا وقت آن پڑا ہے اس میں مسلمانوں کو فتح اور نصرت نصیب فرمائے، کفر کو ذلیل و رسوا کرے جس طرح مقام بدر میں اللہ نے کفر کو ذلیل و رسوا فرمایا۔